السلام علیکم. یہ انفیکشن کتنا خطرناک ہے اور یہ کتنا موذی ہے، میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ 15 فروری کو اٹلی کے اندر 3 رپورٹڈ کیسز تھے اور کوئی اس سے موت نہیں ہوئی تھی، اور 15 مارچ ہو گئی اور 24,747 کیسز ہیں اور 1809 اموات. یہ میں صرف اٹلی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ نے اگر ابھی تک مبشر لقمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایران سے تفتان بارڈر کے ذریعے سندھ کے شہر سکھر آنے والے 50 افراد میں انفیکشن کی تصدیق کے بعد ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 94 ہو گئی ہے. پشاور میں ایک مشتبہ شخص کی موت ہوئی، یا یہ کہنا چاہیے کہ ایک شخص کی مشتبہ طریقے سے موت ہوئی جس کو لوگ اس وقت سے اب لنک کر رہے ہیں. تاہم وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور خان جھگڑا نے کہا کہ ابھی ہلاک ہونے والے شخص کی ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئی، رپورٹ آنے پہ میں بتاؤں گا. سندھ میں سب سے زیادہ متاثرہ شہر اب سکھر بن چکا ہے، جہاں 50 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. یہ تمام افراد ایران سے واپس آئے ہیں اور انہیں تفتان میں کوارنٹین میں رکھنے کے بعد ان کے علاقوں میں بھیجا گیا جہاں ٹیسٹ کیے جانے پر ان میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی. فکر کی بات یہ ہے کہ ان کو کوارنٹین کیا گیا تھا، 15 دن ان کو کوارنٹین کیا گیا بارڈر پہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ابھی تک جو ہمارے ٹیسٹ کرنے کا ایکوپمنٹ ہے یا ہماری جو لیبز ہیں وہ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ اب سب کے سامنے ان 50 کیسوں کے بعد آ گئی سامنے. اب تک صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ یعنی جہاں 76 افراد میں انفیکشن کی تصدیق کی جاتی ہے، جبکہ 2 مکمل طور پہ صحت یاب بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ. سندھ حکومت نے انفیکشن کے ٹیسٹ کے لیے 10,000 کٹس منگوا لی ہیں. اسلام آباد میں اب تک 2 مریضوں میں انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے، تاہم ذرائع کے مطابق یہ تعداد 4 ہے، 2 نہیں ہے. پیمز اسپتال میں زیر علاج انفیکشن سے متاثرہ گلگت کی خاتون مریضہ مکمل صحت یاب ہو گئی ہیں، جس کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا. متاثرہ مریضہ کافی دنوں سے پیمز میں زیر علاج تھیں. پنجاب میں انفیکشن کا ایک کیس سامنے آیا جو 10 مارچ کو برطانیہ سے واپس آیا تھا، جس کا نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا گیا تو مثبت آیا. اس سے پہلے ایئرپورٹ پہ اس کا ٹیسٹ ہوا تو وہ کلیئر تھا. اب آپ سوچ لیں، جبکہ وہ پیشنٹ خود ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب میں بیمار ہوں، مجھے چیک کریں، اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو نکال دیا ایئرپورٹ سے، اور اسی طرح فلائٹ میں باقی لوگ بھی نکلے. بہرحال وہ پیشنٹ اس وقت میں ہسپتال میں ہے. سندھ اور پنجاب میں وبا کی وجہ سے دفعہ 144 نافذ کی جا چکی ہے. عوامی، سیاسی اور سماجی اجتماعات معطل کر دیے گئے ہیں، جبکہ کھیلوں اور تفریح کے مقامات بھی بند کر دیے گئے ہیں. پنجاب حکومت نے یونیورسٹیز کے ہاسٹلز کو وبا کے مریضوں کے لیے کوارنٹین بنانے کا فیصلہ کیا اور صوبے کی تمام جامعات خالی کروا لیے گئے ہیں. غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے ہاسٹل میں کوارنٹین میں تبدیل کر دیے گئے ہیں. اب سرکاری جامعات کے ہاسٹلز جو ہیں وہ آئسولیشن سینٹرز میں کنورٹ ہو جائیں گے. کراچی میں خدشے کے پیش نظر بڑے ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے ہیں. کراچی میں پولیس آفیسرز اور جوانوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ایئرپورٹس پہ انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات کے تحت اسلام آباد سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس پر وزٹرز اور ڈرائیورز کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. مسافروں کو چھوڑنے والے ڈرائیورز ایئرپورٹ عمارت میں داخل نہیں ہوں گے. لاہور، کراچی، اسلام آباد کے علاوہ باقی تمام ایئرپورٹس اور انٹرنیشنل فلائٹس ویسے ہی بند ہیں. یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت کو بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے، لیکن چلے اب کیا کہہ سکتے ہیں. اسکولز بند کر دیے گئے ہیں اور امتحانات ہو نہیں سکے. محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے 1 سے 8ویں جماعت کے طالب علموں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور وزیر اعظم عمران خان سے آج مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کی ملاقات ہوئی، تاہم ایک وائرل تصویر کے مطابق دونوں نے احتیاطاً ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے سے گریز کیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. اور ملاقات میں ملک میں انفیکشن کی روک تھام سے متعلق امور پہ گفتگو کی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے مولانا طارق جمیل سے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے دعا کی بھی اپیل کی. انہوں نے مذہبی امور کے لیے بھی کردار ادا کرنے کے لیے اپیل کی. اس کے علاوہ علماء نے عوام کو انفیکشن سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے. مذہبی اسکالرز نے خبردار کیا ہے کہ انفیکشن بڑے اجتماعات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے حکومت نے شادی ہالز میں تقریبات پہ پابندی عائد کی. تاہم ان کا کہنا ہے کہ کم لوگوں پہ مشتمل شادی گھروں پر کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے کہا اسکولز اور مدرسوں کی بندش کی بھی حمایت کی ہے. دارالفتہ پاکستان کے مفتیان کرام نے عوام کو زور دیا ہے کہ گھروں میں عبادت کرنا سنت ہے، جبکہ مسجد صرف فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جایا کریں. عوام سے وضو بھی گھروں میں ہی کرنے کو کہا گیا. ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ طاعون وبائی مرض ہے، ایک عذاب ہے جو کہ بنی اسرائیل
या तुमसे पहले किसी और कौम पे भी नाजिल किया गया। चुनाचे जब भी किसी इलाके में ताउन फैलने की खबर सुनो तो वहाँ मत जाओ, और अगर जिस इलाके में तुम मौजूद हो और वहाँ पे ताउन फूट पड़े तो वहाँ से डर कर बाहर मत भागो। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के सरबराह अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली लाहौर में सुन्नी कॉन्फ्रेंस कराने पे बज़िद नज़र आते। अल्लामा जलाली का कहना था कि पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस लाहौर में होगी। इस वबा का खामखा रोना रोया जा रहा है, इससे काफ़ी लोगों के शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं। सिरात मुस्तकीम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 21 मार्च को ऑल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, और इस सिलसिले में हुकूमत का अगर मामला गारंटी का है तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं लिख कर दूंगा कि एक को भी, किसी एक को भी इस इज्तिमा के उसे अगर ये लग गया तो मुझे फांसी दे दी जाए। जहाँ दुनिया में स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, वहाँ पाकिस्तान में भी सरमायाकारों को बड़े झटके लग रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है, 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है, जिस पर 100 इंडेक्स जो है 34,054 पॉइंट्स पर आ गया। ये मुसलसल दूसरे हफ्ते में चौथी मरतबा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बायस कारोबार को 45 मिनट के लिए रोका गया। और दूसरी तरफ इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया। वबा पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों से होने वाली तजारत को सबसे ज़्यादा मुतासर कर रही है। पाकिस्तान की बैरूनी तजारत का बड़ा हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान और यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, और अब पाकिस्तान ने हमसाया ममालिक के साथ बॉर्डर्स बंद कर दिए तो तजारत में पाबंदियाँ लग गई। यूरोप तो वबा का एपिक सेंटर बन चुका है, जिससे पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है, जो मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता ज़्यादा भी हो सकता है। हमारी मईशत का बड़ा इन्हिसार तो रेमिटेंस पे होता है। सऊदी अरेबिया कामा होल्डर्स को वापस भेज रहा है, और इसके अलावा यूरोप और दुनिया भर में जो हालात बन रहे हैं, बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी बेरोज़गार हो सकते हैं, और बाहर से आने वाले ज़रा मुबादला में कमी वाक़ होगी, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक धचका हो सकता है। लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे गिरी हुई हैं और मज़ीद कमी भी हो सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे की बात है, और इससे पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत और पॉजिटिव असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि सस्ता तेल खरीदने से पाकिस्तान का खर्चा कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर हो जाएगा, जबकि बैरूनी अकाउंट के खसारे में कमी वाक़ होगी, और सस्ता तेल होने से आवाम को भी रिलीफ मिल सकता है। पाकिस्तान में बहरहाल अभी तक जो है, जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स से और ख़ासतौर सरकारी अस्पतालों में हमारी बात हो रही है, लगता यह है कि ज़्यादा लिप सर्विस है, बात बोल बचन है, लेकिन हमारी तैयारी नहीं है। और जो हमारे वज़राए आला कह रहे हैं कि हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, हमने इतना बजट मुख्तस कर दिया, तो ना वो बजट वेंटिलेटर्स में ट्रांसलेट हो रहा है, ना वो लाइफ सेविंग ड्रग्स में ट्रांसलेट हो रहा है, ना ही वो डॉक्टर्स की और पैरामेडिक स्टाफ की किट्स वगैरह के लिए, सेफ्टी और प्रिकॉशनरी किट्स के लिए वो उससे ली जा रही हैं। इस वक्त ज़रूरत इस समर की है कि इसको वॉर फुटिंग पे इस चीज़ को डील किया जाए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता एक बड़ी आबादी वाले गरीब मुल्क में, जहाँ हम क्लोजली नेट सोसाइटी है हमारी, ये अगर एक दफ़ा एस्केलेट कर गई चीज़ तो फिर अल्लाह से ही उम्मीद है, और फिर बाकी तो कोई दवाई तो फिर हमें अभी नहीं पता कि अभी इसकी आई है कि नहीं आई है। बातें मैं बड़ी सुन रहा हूँ, उन पर कान ना धरें। जब तक WHO नहीं कंफर्म करता कि हम वाकई इसकी कोई वैक्सीन आ गई है, तब तक हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।